نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح انسان کے کچھ اعمال ایسے ہیں جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، ایسے ہی کچھ اعمال ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. ظاہری اعمال ہے نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تسبیحات کرنا ہے. باطن ہے دل کے اندر صبر کا ہونا، شکر کا ہونا، حسد کا نہ ہونا، کینے کا نہ ہونا، بغض کا نہ ہونا، تکبر کا نہ ہونا، ریا نہ ہونا، نفاق نہ ہونا. اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور میں شروع رمضان کے اندر عرض کر چکا کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، اچھے ہوں یا برے، ان کے اچھے یا برے اثرات وہ دنیا کے اندر انسانی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں. ایسے ہی جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس کے اچھے اثرات بعض تو باہر تک رہتے ہیں، بعض ان کا اثر دل پر مرتب ہوتا ہے. اس کی وجہ سے دل کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے دل کا زنگ اتار دیتے ہیں. تو یہ قرآن پڑھا، اثر اس کا دل تک گیا اور دل کا زنگ اتر گیا اور دل صاف ستھرا ہو گیا. چونکہ ہمیں یہ ظاہر نظر آتا ہے، یہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اس لیے انسان اس کی فکر میں رہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کے لیے ان چیزوں کو ٹھیک کر دوں. اس ظاہر کو، اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کرتا ہے. ایسے ہی گھر ہے، ظاہری نظر آنے میں اس کی فکر کرتا ہے اور سمجھتا ہے شاید یہ میرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کو میں نے ایسا بنا لیا تو مجھے سکون مل جائے گا، زندگی میں اطمینان آ جائے گا. میرا گھر ایسا ہوگا، زندگی میں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، چین مل جائے گا. اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو، خوب کثرت سے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، یعنی ہر وقت اس کو یاد کرو، خوب کثرت سے یاد کرو. یہ اللہ کی یاد ہی ہے جس کی وجہ سے یہ پورا نظام کائنات باقی ہے. جس دن اللہ کی یاد ختم ہوئی، جس کو حدیث شریف میں فرمایا اللہ اللہ کہنے والا دنیا سے ختم ہوا، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، یہ پوری دنیا کے اندر. ایسے ہی انسان کے جسم کی غذا اور ہے، دل کی غذا اللہ تعالی نے اپنی یاد میں رکھی ہے. جسم کی غذا کھانے پینے میں، دل کی غذا اللہ نے اپنی یاد میں رکھی ہے. اور جب دل کو غذا ملے گی تب دل تگڑا ہوگا. آج میں نے عرض کیا ظاہر اچھا ہو جائے. ایک آپ پرندہ لے کر آئے، بڑا خوبصورت پرندہ ہے، گھر میں لا کر اس کو سونے کے پنجرے میں رکھا، سونے کا پنجرا اپنے ڈرائنگ روم میں رکھا جس کے اندر اے سی چل رہا ہے. اب باہر اس کا جنگلہ، اس کا پنجرا وہ بھی سونے کا ہے،
اچھے گھر میں رکھا ہے اور اچھے کمرے میں رکھا ہے، لیکن اس کو نہ دانا دیا نہ پانی دیا، تو کیا وہ پرندہ خوش ہوگا؟ اس کو اطمینان ہوگا اس پنجرے کے اندر؟ نہیں، وہ پھڑ پھڑائے گا، کبھی ادھر ٹکر مارے گا کبھی ادھر ٹکر مارے گا۔ اس کو کیا چاہیے؟ دانا اور پانی۔ اور اگر وہی دانا اور پانی دے دیا، اب چاہے لکڑی کا جنگلے والا کیوں نہ اس کا پنجرا ہو، اور وہ اپنے مٹی کے اوپر رکھ دیا، دھوپ میں بھی رکھ دیا، تو وہ پرندہ وہیں بھی خوش ہوگا اور چہچہاتا اندر گھوم رہا ہوگا، آوازیں نکالے گا۔ کیوں؟ اس کو غذا مل گئی۔ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، اس کو سونے جیسا بنا لو، اس کو محلات میں، بنگلوں میں، اچھے اچھے ڈرائنگ روم کے اندر، اے سی کے اندر، اور سب دنیا کی سہولیات دے دو، لیکن وہ جو اندر کا انسان ہے، وہ جو اندر کا دل ہے، اس کو سکون تب ملے گا جب اس کو اپنی غذا ملے گی۔ باہر اچھا کرنے سے اندر والے انسان کو سکون نہیں ملتا، اندر والے انسان کو تب سکون ملتا ہے جب اس کو اس کی غذا ملتی ہے۔ اور آج سب سے بڑی وجہ یہ، انسان بے سکون ہے، بے چین ہے، زندگی گھروں کے اندر اپنی پریشانیاں، بے سکونی، بے چینی، سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اچھا گھر ہے، اچھا موبائل ہے، اچھی گاڑی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کیونکہ باہر والے انسان کو تو سب کچھ دے دیا، جو اندر اصل انسان ہے اس کو اس کی غذا نہیں دی، تو آپ باہر کیسا بھی اچھے سے اچھا بنا لیں، تو اندر والے انسان کو سکون تب ملے گا جب اللہ کی یاد دل کے اندر آ جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کی یاد ہی سے سکون ملتا ہے۔ اور اللہ کی یاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھ میں تسبیح لی، یہ اللہ کی یاد، یہ جو ابھی فرض نماز پڑھی، جتنی فرائض ہے، فرض ادا کرنا یہ اللہ کی یاد ہے، واجبات پر عمل کرنا اللہ کی یاد ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کی یاد ہے، گھر کے اندر بیٹھے ماں باپ کی فرما برداری کرنا اللہ کی یاد ہے، زبان پر تسبیح جاری ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ آپ اپنی دکان پر کمانے کے لیے حلال کما رہے ہیں اور اس میں اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ تو اللہ کی یاد 24 گھنٹے، اور اللہ کو ناراض نہیں کر رہے، ناراضگی کا موقع آیا، نافرمانی کا موقع آیا، نہیں ناراض کیا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ یہ اللہ کی یاد جب انسان کی زندگی میں آتی ہے، تب دل کے اندر چین اور اطمینان کے خزانے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ اللہ ہی ہے جو سکون، اطمینان اور چین کے خزانے اپنے پیاروں کے دلوں میں عطا فرماتے ہیں، دل میں، اور کسی جگہ پر نہیں۔ میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے یہ دل کیوں کہا؟ اس لیے کہ دل پورے جسم میں خون کی پمپنگ کرتا ہے، اور جب دل میں سکون آتا ہے تو پھر وہ چین اور سکون خون کے ایک ایک قطرے میں شامل ہو کر پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے، اور پورے جسم میں انسان کو سکون اور لطف محسوس ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ ہمیں عطا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں قدم بڑھا کر اللہ کی فرما برداری شروع کی، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، دیگر عبادات کی طرف آئے، تو اللہ وہ چیز عطا فرما رہے ہیں کہ جو رمضان سے پہلے والی زندگی تھی اس میں اللہ کی یاد اتنی نہیں تھی جتنا اب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرے گا اتنا دل کے اندر اللہ چین اور سکون کے خزانے عطا فرما دیں گے۔ اصل چیز یہ ہے۔ اور یہ ذکر، یعنی ذکر اللہ، میں نے بتا دیا، ذکر اللہ صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، ہر حکم جو اللہ کا ماننا یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ یاد ہے تبھی تو اللہ کی نافرمانی سے بچا ہے۔ ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کی یاد مثبت بھی ہے، اللہ کی یاد منفی بھی ہے۔ اللہ کی یاد مثبت کیا؟ کرنے والے کام کیے جائیں، اور منفی کیا؟ نہ کرنے والے کام سے بچا جائے۔ یہ جب دونوں جمع ہوتی ہیں تب دل کے اندر اللہ سکون کے خزانے عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ مکہ شریف میں راستے میں جا رہے تھے، ایک پہاڑ پر سے گزرے، اس پہاڑ کا نام تھا جمدان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبق المفردون، مفردون آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے، مفردون آگے نکل گئے۔ حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ مفردون کون ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد، اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں۔
یہ مفردون ہے، یہ آگے نکل گئے. یعنی اس میں وجہ صرف ذکر اللہ، اور ذکر اللہ میں نے بتایا تھا ساری عبادات وہ ذکر اللہ کے اندر آتی ہیں. کوئی وقت اللہ کے سامنے تلاوت کا ہے، کوئی وقت تسبیحات کا ہے، کوئی وقت حضور کی سنت پر عمل کرنے کا ہے، کوئی وقت نماز کا ہے، کوئی وقت واجبات پر عمل کا ہے، کوئی وقت سنت مؤکدہ پر عمل کرنے کا، کوئی وقت ماں باپ کی فرما برداری کا، کوئی وقت حقوق العباد کی ادائیگی کا، کوئی وقت اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا. یہ سارا اللہ کا ذکر، یہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، یہ ہیں مفردون جو سب سے آگے نکل چکے ہیں. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں. یعنی بندے کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھے گا اللہ بندے کے ساتھ ویسا ہی کریں گے، برا گمان نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ارشاد فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں کے درمیان کسی مسلمانوں کی جماعت میں یاد کرے تو میں ان سے بہتر جماعت کے اندر ان کو یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. انسان ہے کیا؟ اندر ہمارے خون پیپ گندگی بھری ہوئی ہے. اس انسان کو اللہ کیا رتبہ عطا فرما رہے ہیں کہ جب اس کی زبان سے اللہ کی یاد آتی ہے، جب یہ اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس یاد کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میری اطاعت سے، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی عنایت سے. یہ کب ہوگا؟ جب بندہ اللہ کی یاد میں رہے. اور یہ موقع رمضان کا بہترین ہے. الحمدللہ یاد میں ہے، آ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. یہ نماز پڑھی، یہ بھی اللہ کی یاد کی، بقیہ وقت بچ گیا تلاوت میں لگا دیں، تسبیحات میں لگا دیں، نوافل میں لگا دیں، اور حقوق العباد میں لگا دیں، حقوق العباد کی ادائیگی میں لگ جائے. بس کام میں لگا رہے بندہ، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے. کیا اللہ کی مہربانی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ فرشتے دنیا کے اندر آ کر گھومتے اور وہ چکر لگاتے ہیں، اور وہ چکر لگا کر کچھ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کس کو تلاش کرتے ہیں؟ وہ ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں. اور جب ان کو کوئی قوم ایسی ہو جو اللہ کو یاد کر رہی ہے، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی یاد ہی ہے، اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں تو فرشتے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آؤ تمہاری جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو وہ مل گئی، ادھر آؤ. بس سارے کے سارے فرشتے وہاں آ جاتے ہیں اور وہ ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، ڈھانپتے آسمان دنیا تک تمام فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتوں کی معیت، یہ اس وقت ہمیں یقین رکھنا چاہیے، فرشتوں نے اسی طرح ڈھانپ رکھا ہے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، یہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے، حدیث مبارک میں فرمایا. اور فرشتے یہاں سے آسمان دنیا تک پوروں کو ڈھانپ لیتے، ہمیں فرشتوں کی معیت ملتی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو. تو اللہ تبارک و تعالی جو زیادہ جانتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں، وہ پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. وہ عرض کرتے ہیں آپ کے بندے آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، وہ تکبیر بیان کر رہے تھے، وہ آپ کی تحمید بیان کر رہے تھے، وہ آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے اور زیادہ آپ کی عبادت کرتے، اور زیادہ آپ کی بزرگی بیان کرتے، اور زیادہ آپ کی تسبیح بیان کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ مانگ کیا رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں دیکھی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت دیکھ لی ہوتی تو کیا حال ہوتا ان کا؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کے حریص بن جاتے، اور زیادہ جنت کو طلب کرنے والے بن جاتے، اور زیادہ ان کی اس میں رغبت بڑھ جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی؟ عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم ہے پروردگار انہوں نے اس کو نہیں دیکھا. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو عرض کرتے اگر وہ دیکھ لیتے اور زیادہ جہنم سے دور بھاگتے، اور زیادہ اس سے ڈرنے والے ہو جاتے. تو اللہ فرماتے ہیں میں تم کو گواہ بناتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی مغفرت فرما دی. کتنا بڑا اجر ملا. کس پر؟ اللہ کی یاد ہو رہی ہے الحمدللہ. کوئی دنیا کی مجلس نہیں لگی ہوئی، اللہ کی یاد، اللہ کا قرآن، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اسی میں ہو رہا ہے. اب ایک فرشتہ فرشتوں میں سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ اس میں ایک فلاں آدمی
آ کر بیٹھا تھا وہ تو اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا, وہ ضرورت کی وجہ سے آیا تھا. جیسے کوئی ہمیں تلاش کرنے آیا اور اس نے دیکھا کہ بھی بیان چل رہا ہے, چلو میں بھی بیٹھ جاؤں, وہ اصل اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا, وہ تو اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے آیا تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ جو ذکر کر رہے ہیں, یہ جو مجھے یاد کر رہے ہیں, یہ سارے لوگ وہ ہیں جو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا, وہ بھی محروم نہیں رہتا. میں نے اس کو بھی ان کے اندر شامل کر کے اس کی بھی مغفرت فرما دی. یہ کس پر مل رہا ہے؟ یہ جو اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائے. یہ اس سے کتنی بڑی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. یہ جو ہم دائیں بائیں تھلوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر ادھر باتیں چل رہی ہیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب بچے اور نوجوان اور بڑے بھی بعض ایسے, تراویح ہو رہی ہے اور تراویح میں پیچھے موبائل میں پوچھ رہے ہیں کتنے رن ہو گئے, کرکٹ کا میچ چل رہا ہے کتنا ہو گیا. مسجد میں بیٹھ کر جمگٹا لگا کر وہاں بیٹھے میچ دیکھا جا رہا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر. یہ جو جمگٹا لگا ہے اس کے اوپر کیا اللہ کے فرشتے آئیں گے؟ اس کے اوپر نہیں آنے. فرشتے تب آتے جہاں اللہ کی یاد ہو رہی ہو, جہاں اللہ کو یاد. وہ جو فرشتے تراویح کا مجمع ہے, وہ مجمع اللہ کو یاد کر رہا ہے اس وقت, یقیناً ان کو بھی فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت, اور زمین سے لے کر آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اب ماہ رمضان المبارک میں بھی اگر بندہ انہی کرکٹ کے اندر دنیا کے کاموں کے اندر ہی لگا رہا تو پھر کب اللہ کی طرف آئے گا؟ پھر کب اللہ کو راضی کرے گا؟ اگر مسجد میں آ کر بھی اللہ یاد نہ آئے, اگر مسجد میں بھی ذکر اللہ نہ ہو, اگر مسجد میں بھی تسبیحات نہ ہو, اگر مسجد میں بھی نماز کا اہتمام نہ ہو, اگر مسجد میں بھی تلاوت نہ ہو, تو پھر بندہ وہ اپنے لیے خود ہی جہنم کا راستہ چن رہا ہے, وہ اپنے لیے خود ہی ایسا راستہ چن رہا ہے جو پھر جنت کی طرف نہیں دوسرے راستے کی طرف جا رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے ایسے دوستوں کو سمجھائیں اور خود بھی اس طرف آئیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا, میں تمہیں سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں, سب سے زیادہ پاکیزہ عمل نہ بتاؤں, اور ایسا عمل جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا. اور یہاں تک فرمایا جو اگر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرو, چاندی خرچ کرو, اس سے بھی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے, اس میں بھی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اور تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اس سے بھی کہ تم اپنے دشمنوں سے جا ملو اور دشمنوں کی گردنیں مارو, اس سے بھی بہتر ہے. عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے جو ہر حال میں سب سے زیادہ بلند ہے. اللہ کا ذکر. اس نے مجاہدین کو بھی حکم ہے کہ جب تم لڑو کافروں سے تو پھر ثابت قدم رہو, اور ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کو خوب یاد کرو, اور اللہ کو یاد رکھو گے اللہ ثابت قدم رکھے گا اور تمہیں ان کے اوپر فتح سے ہمکنار فرمائے گا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آیا, آ کر پوچھا لوگوں میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہے, اس کے اعمال اچھے ہیں. عمر لمبی, اعمال اچھے, یہ سب سے بہترین انسان ہے. اللہ سے عمر بھی لمبی مانگنی چاہیے اور اعمال بھی اچھے مانگنے چاہیے. یہ ہے انسان کے لیے اچھا پن, یہ ہے. عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دنیا سے جدا ہو اس حال میں کہ تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تر ہو, یاد سے تر ہو. جو آدمی ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے نا, تو پھر جس وقت دنیا سے جانے لگتا ہے, ملک الموت آ جاتے ہیں, اس وقت بھی اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے. اس وقت بھی اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے. وہ اس وقت بھی اللہ سے غافل نہیں رہتا, کیونکہ جیسی زندگی گزری ویسی ہی موت آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آتی ہے, اللہ کی یاد میں آتی ہے. اس لیے جو اپنے آپ کو یاد کرنے والا, اس کی زبان پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رہے گی. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی لوگ کسی جگہ بیٹھے اور وہاں پر وہ اللہ کا ذکر نہ کریں, اٹھ کر چلے گئے بغیر کسی ذکر کے, وہ ایسے ہیں جیسے کسی مردہ گدھے پر بیٹھے تھے اور اٹھ کر چلے گئے. ان کی مجلس ایسی ہے اور ان پر افسوس ہے. فرمایا ان پر افسوس ہے کہ انہوں نے یہ اپنا وقت ضائع کر دیا. اس لیے ایک جگہ میں بیٹھنے کا ذکر ہے, ایک جگہ میں لیٹنے کا ذکر ہے. یعنی کہیں بھی بیٹھے بندہ اللہ کو یاد کر لے, کہیں بھی لیٹے اللہ کو یاد کر لے. اگر کہا کہ بیٹھا ہے پھر اللہ کو یاد نہیں کیا, لیٹا اللہ کو یاد نہیں کیا, تو اس کے اوپر افسوس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو, زیادہ گفتگو نہ کیا کرو. آج ہماری زیادہ گفتگو باہر کی ہوتی, دنیا کی باتیں زیادہ, اللہ کا ذکر کم, قرآن کی تلاوت کم, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کم, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تذکرہ کم. فرمایا دنیا کی زیادہ گفتگو کرنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے, دل کو سخت کر دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ دور انسان وہ ہے جس کا دل سخت ہو,
جس کا دل سخت ہو وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہے. اور سخت دل کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری باتیں زیادہ کرتا ہے. دنیاوی باتیں، دنیا کی صبح شام باتیں، دائیں کی بائیں 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 بائیں، کبھی چغلی، کبھی بہتان، کبھی غیبت، نہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن نہیں ہو رہا تو اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. اس سے پتہ چلا ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں. اس ماہ مبارک کے اندر عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی عادت رہے گی. ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان سے آ کر پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا اللہ کی قسم واقعتاً تم صرف اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں. تو فرمایا کہ میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں کھلوائی کہ نعوذ باللہ میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی تہمت ہے یا تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی ہے، اس لیے نہیں میں نے کیا، بلکہ میں اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حلقہ لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا اللہ کی قسم واقعتاً اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے تم سے قسم نہیں کھلوائی کہ تمہارے بارے میں بدگمانی ہو، لیکن میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. نہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ان کے ذریعے اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں. اور قسم کھا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھوایا اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا. تو کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نصیب فرما رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے جوڑے رکھے. ہاں، چلتے پھرتے کثرت سے استغفار اپنی زبان پر رہے، کثرت سے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. اور عرض کر چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ یا استغفر اللہ، اس کو اپنی زندگی میں رکھے اور جنت مانگتا رہے. اسألک الجنہ، کہ اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، واعوذ بک من النار، اور جہنم سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ جاری رکھے، چلتے پھرتے یہی جاری رکھے، پورے رمضان میں اس کی کثرت رکھے. اور کبھی درود شریف کی کثرت کر لی، کبھی استغفار کی کثرت کر لی، اور اس کے علاوہ باقی عبادات میں لگ گیا، نمازوں میں لگ گیا، نوافل میں لگ گیا، تلاوت میں لگ گیا. جب جیسا جیسا موقع ملتا گیا ویسے ویسے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں لگ گیا. تو بس یہی کامیابی ہے انشاءاللہ. اور اس کی وجہ سے اللہ پھر یقیناً دل میں اطمینان عطا فرمائے، دل میں چین آ جائے گا، دل میں سکون کے خزانے آئیں گے. اگرچہ وہ کچے جھونپڑے میں ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی اللہ اس کے دل کے اندر سکون کے خزانے عطا فرمائیں گے. اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ یہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، اور دل پر اثر یہ پڑتا ہے کہ اللہ دل میں سکون کے خزانے عطا فرماتے ہیں. آج جو چین و اطمینان نہیں ہے، بے چینی بے اطمینانی اس وجہ سے ہے کہ آج غیر اللہ کا تذکرہ زیادہ ہے، اللہ کا تذکرہ کم ہو گیا. اور جب اللہ کا ذکر زیادہ ہو جائے گا، اللہ کی عبادت زیادہ ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ لطف اور چین اور سکون دلوں میں عطا فرمانے لگ جائیں گے. جیسے میں نے عرض کیا رمضان میں الحمدللہ عطا فرما رہے ہیں. ہر انسان سمجھتا ہے کہ زندگی بڑی پر لطف گزر رہی ہے، دماغ ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد ہے، کوئی خام خواہ کی دماغ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل رہا ہے. اس پر اللہ نوازش فرماتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین جا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری زبان کو اپنے ذکر سے تر فرما دیجیے. یا اللہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین جا ذا الجلال والاکرام، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. ماہ مبارک کا یا اللہ نصف گزر چکا ہے، نصف باقی ہے. یا اللہ آدھا جو رمضان باقی ہے اس کی بری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بھرپور عبادات میں لگنے کی توفیق عطا فرما، بھرپور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری آنکھ، زبان، کان، یا اللہ ہر ایک کو یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ ایک بھی گناہ ہم سے نہ ہونے پائے. یا اللہ ہر سانس
اپنے یاد پر، ہر سانس اپنے ذکر پر، ہر سانس اپنی ذات پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو با حیا، با وفا، با خدا بنا دیجیے۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے۔ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما۔ عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔